مقرر نوجوان واعظ باکمال خطیب بے مثال جن کی تقریر شعلہ بیانی عقیدت اور محبت کی جولانی اکابرین کی کہانی پر مشتمل ہوتی ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اخلاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ بقاءہ مع الخیر والصلاة امام خطیب مسجد حمزہ مراد نگر میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا جلوہ سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے، اے بلبل شیدا کچھ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اے بلبل شیدا کچھ تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آئی ہے۔ میں حضرت سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مسند خطابت پر جلوہ افروز ہو کر ہم سب کو اپنے دین کے خطاب سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور نوجوانان اسلام، ماشاءاللہ آپ نے مجھ سے پہلے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مفتی محمد مزمل صاحب کا پرزور اور پرمرز خطاب سنا۔ اصل تو بات بھائی یہ ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس پر بس عمل کی توفیق ہو جائے۔ چند باتیں بس عرض کرنی ہے۔ ہمارے محسن حضرت مولانا زکریا صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ بھی نصیحت فرمائیں گے اور دعا بھی وہی فرمائیں گے۔ اس وقت عالمی اعتبار سے ملت اسلامیہ کے جو حالات ہیں پورے عالم کے اندر
آپ سب بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، جانتے بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلمان زیادہ تر مسلمانوں کی اکثریت بالکل گویا مایوس ہو چکی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن ہے وہ مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ جو اللہ اور اس کے نبی کے راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ مسلمان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج مایوس ہو چکی ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جنہیں کوئی راستہ گویا نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ایک دوسرے نمبر کی تعداد مسلمانوں کی وہ ہے جو ان حالات میں اپنی کامیابی سیاسی پارٹیوں کے اندر تلاش رہی ہے۔ کوئی کسی سیاسی پارٹی کے پلو سے بندھنا چاہتا ہے، کوئی دوسری سیاسی پارٹی کے پلو سے بندھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پلو سے بندھ کر، ان کے ساتھ چل کر کامیابی مل جائے گی اور ہم جو ذلت کے گڈھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان دنیا کی تمام طاقتوں کی حیثیت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت مسلمانوں کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو طاقت ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے اور انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور وہ ان موجودہ حالات سے، میری بات تھوڑی توجہ چاہیے گی مسلمان نوجوان، خصوصاً آپ کے لیے ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے اور وہ آٹے میں نمک کی برابر ہے حقیقت میں آج، کہ وہ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جتنے یہ حالات مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں اتنا ہی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا لایا ہوا دین اور مضبوط ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح اب رات ہو رہی ہے اور جتنے ہم اندھیری کی طرف چلیں گے اتنا ہی اجالا اور روشنی قریب آتی جائے گی۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے اس بات کو کہ جتنی یہ تاریکی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی اتنی ہی قریب ہے، اللہ کی طرف سے فتح اتنی ہی قریب ہے۔ اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان تمام کی زندگی اسی طرح ہچکوڑے کھاتی ہوئی گزری ہے، کبھی نیچے ہے تو کبھی اوپر ہے، لیکن اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے۔
اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں جو موجودہ حالات ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، خصوصاً جو ہمارے نوجوان مسلمان ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان عطا فرمایا ہے تو اس کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی اتاری ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ میں کہوں، آپ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ آزمائے نہیں، اللہ تعالیٰ کسوٹی پر اسے پرکھے نہیں۔ سونا بھی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے اور اس کے کھرے اور کھوٹے کا معلوم تب پڑتا ہے کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ایمان والوں کو ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ بغیر آزمائے پکا ایمان یا کچے ایمان کا معلوم کس طرح ہوگا؟ جب تک آزمائشیں نہیں آئیں گی، جب تک کہ حالات کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، لیکن جب حالات آتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ اپنے ایمان کے اوپر، اللہ کی توحید کے اوپر، نبی کی رسالت کے اوپر اور اپنے قرآن کے اوپر، نبی کی حدیثوں کے اوپر، نبی کی سنتوں کے اوپر یہ جمع ہوا ہے، یہ ہٹ جاتا ہے، اس کے قدم بچک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر حالات ڈالے جو اپنے آپ کو صحابہ کہتے تھے۔ بہت سارے ایسے بھی تھے نا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کہتے تھے، آپ کے ساتھ کھاتے تھے، آپ کے ساتھ پیتے تھے، بیٹھتے تھے، مشورے کرتے تھے، لیکن جب غزوہ احد ہوا تو معلوم ہو گیا کہ ایمان کس کا کچا ہے اور کس کا پکا ہے۔ اس لیے میں نے جو شروع میں آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں صاف طور پر، واضح طور پر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ڈر کی کیفیت کے اندر مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ جو آج ہے پورے عالم کے اندر، خصوصاً ہمارے وطن کے اندر جو ایک ڈر کی کیفیت ہے، اس ڈر اور خوف کے ماحول بنا کر تمہیں آزمایا جائے گا کہ دیکھو اس ڈر اور خوف کے اندر تم اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہو یا اس سے تمہارے قدم ہٹ جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک ڈال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، تمہاری روزی روٹیوں کے راستے بند کر کے، تمہارے اوپر ملازمتوں کے دروازے بند کر کے، تمہارے کھیتی کے اعتبار سے نقصانات تمہیں پہنچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں فیصلہ کر لو اور اٹل ہو جاؤ کہ چاہے جتنے حالات آ جائیں ہم اپنے ایمان پر اسی طرح ثابت قدم رہیں گے جس طرح آج ہے انشاءاللہ۔ بہرحال تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرات صحابہ کو کس طرح تکالیف کے اندر مبتلا کیا گیا، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھئی ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی مصیبت نہ پہنچے اور جنت ایسے ہی آسانی سے مل جائے، تو اللہ رب العزت کا یہ نظام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیرت صحابہ کے اندر حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ سب حضرات نے سنا ہو۔
کتنی تکالیف حضرت خباب کو دی گئی. آپ بارہا اس واقعے کو سنتے ہیں کہ آپ کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس سے آپ کے بدن کو داغا جاتا تھا، آپ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا. ایک روز نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ آسمان سے مدد آ جائے. نبی پاک علیہ السلام سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے، آپ کا گویا کہ چہرے کا رنگ بھی ایک دوسرے طرح کا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خباب کیا کہہ رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے بدن کو لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت کو نوچا گیا ہے اور کھڑا کر کے ان کے سر کے اوپر آرا چلا کر کے ان کے بدن کے دو دو ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. ایسی مصیبت، ایسی پریشانی آئی ان تمام لوگوں پر کہ وہ کہنے لگے، یہاں تک کہ وہ ہی نہیں بلکہ اس وقت کا نبی اور رسول بھی یہ کہنے لگتا تھا، اے پروردگار عالم، اے آسمانوں کے رب، تیری مدد کہاں ہے؟ اس وقت میں مسلمان مظلوم ہیں اور مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تیری مدد کہاں ہے؟ اب اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ وقت کا نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اس طرح پکارتا تھا، وہ کن حالات میں پکار رہا ہوتا. ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل اس وقت میں گویا نچوڑ ہو چکا ہوتا اور بالکل ظلم کی انتہا ہو چکی ہوتی. ان کے بچوں کو کہیں ذبح کیا جاتا، کہیں ان کو ذبح کیا جاتا، کہیں کسی نبی کو پکڑا جاتا، گردن کاٹ دی جاتی، دشت میں رکھ کر کے بادشاہ کے سامنے سجائی جاتی. تو اس وقت کا نبی بھی یہ کہتا تھا کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تھا کہ اللہ کی مدد عن قریب آنے والی ہے. تو مسلمانوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون، یہ ہے اللہ کا نظام کہ اللہ رب العزت اپنے مخصوص بندوں کو اس طرح آزماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بھٹی میں تپاتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے ان جملوں سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم علیہ السلام اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کا بدن لوہے کی سلاخوں سے داغا جاتا تھا، اس شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، خباب ابھی سے اللہ کی مدد مانگ رہے ہو. اگر ان کو دیکھا جائے اور ہم کو دیکھا جائے ابھی تو کچھ بھی نہیں. اس لیے فیصلہ کر لیجئے اور ہر وقت اپنے ذہن اور دل میں اپنے ایمان کے تعلق سے سوچئے. تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو یہ وہی ہے، اور خصوصاً ان حالات میں اسلام اور ایمان پر جمنا ہے. بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان دین سلف صالحین کے واقعات سے اور ان تمام کی سیرت سے ہمیں اپنا ایک منصوبہ بنانا ہوگا اور اس منصوبے کے تحت ہمیں کام کرنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مسلمانوں وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بالکل کچھ تو ہوا اکڑی ہوئی ہے، بالکل ہی اوپر جائے گی اور کہیں کے نہیں رہیں گے. قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں چند منٹ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ جو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، جو اپنے اندر
ایک صالح انقلاب برپا نہیں کرتا، نیک باتیں اپنے اندر نہیں لاتا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی کی طرف سے بھی اس کے بدلنے کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہماری وحدت ہے، ہمارا ایک ہو جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر آپس میں لوگوں میں کس طرح انتشار تھا، آج تو اتنا ہے بھی نہیں، آج تو اتنا اختلاف ہے بھی نہیں جتنا نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اختلاف تھا۔ لیکن آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام اختلافات کو ختم کرا کے آپس میں شیر و شکر بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، ایسی اخوت، ایسی بھائی چارگی پیدا کر دی کہ قیامت تک کوئی ایسی بھائی چارگی پیدا نہیں کر سکتا۔ رنگ و نسل، زبان، علاقہ، ملک، خطہ، جغرافیہ سب کچھ ختم کر کے نبی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی چیز دی اور وہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہم دیکھیں اختلافات، خاندانوں کے اندر اختلافات، اور اس قدر اختلافات ہیں الامان والخفی، اور خصوصی طور پر میں اپنی برادری کو کہوں گا کہ ہمارا سب سے زیادہ پیسہ اختلاف ہونے کی وجہ سے تھانے اور دیواروں میں چلتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو میرے دوستوں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے عہد کر لو کہ تمام اختلافات کو ختم کر کے آپس کے بھائی چارے کو مضبوط کرنا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلی چیز وحدت ہے، یعنی ایک ہونا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ صرف بتلاتا ہوں، واقعات بہت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے ہر جگہ پر اختلافات کو دور کیا اور اتفاق کی کوششیں کی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر پانی لینے کے اوپر انصار و مہاجرین کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا، دونوں طرف سے بہت زیادہ لڑائی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا، آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر کہا کہ آپ وہی نعرہ بدبو، یہ بدبو والا نعرہ جاہلیت کا میرے ہوتے ہوئے لگایا جا رہا ہے، یعنی وہی برادری کی بات، وہی اپنے خاندان اور قبیلے کی بات، پھر وہی بات دوہرا کر آ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی جیسے ہی آواز سنی، اوس اور خزرج اور اسی طرح جو مہاجر اور انصار تھے وہ تمام کے تمام پھر ایک ہو گئے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ کرنی ہے خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی نہیں، نبوت سے پہلے کی زندگی آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی جو تعریفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیسے اللہ رب العزت ہلاک کر سکتا ہے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو جو معاشی اعتبار سے کمزور لوگ ہیں ان کی کاروباری اعتبار سے آپ اعانت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آپ تو جو کمزور ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، آپ تو ایسے لوگوں کی جو کسی طوفان کے اندر ان کے مکان ختم ہو گئے، ان کی چیزیں ختم ہو گئی، ان کو لا کر کے دینے والے ہیں، آپ علیہ السلام کو تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ اس کی شادی کرانے والے ہیں،
آپ تو کسی کے مکان نہیں ہے، مکان دینے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کا ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے جب یہ عادتیں اور یہ سیرت آپ کی موجود تھی۔ تو خدمت خلق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ پھر تیسری چیز دعوت دین کی دعوت کو عام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر ہمیں ایک خصوصی طور پر جو سب سے زیادہ اہم ہے ان کے بعد وہ تعلیم ہے۔ کسی بھی قوم کی بربادی کے لیے صرف جاہل ہونا کافی ہے۔ اگر قوم جاہل ہے، جہالت میں زندگی گزار رہی ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام پہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی 2300 سال کے بعد آسمان کی زمین سے جو ملاقات ہوئی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو یہ پیغام لے کر نہیں آئے کہ نماز اتنے وقت کی پڑھنی ہے، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، حج اس طرح کرنا ہے، دیگر عبادات اس طرح کرنی ہے، تمہیں رہنا اس طرح ہے۔ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے پہلے وحی لے کر آئے، آپ سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے آپ۔ یہ سب سے پہلا لفظ پڑھنے کا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا ہے، جہالت سے نکلنے کا ہے، روشنی میں آنے کا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ تقسیم ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے کوئی چیز دنیا نہیں ہے۔ نیتوں کو بدل لیجئے، جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین بنا دے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے بھی وہ ثابت ہوتی ہے بات کہ تعلیم میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جو علم نفع دینے والا ہے، جو علم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی زبان کا علم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر مرحمت فرماتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اب اس پہلی وحی کو ملائیے اور اس دعا کو ملائیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے گویا دروازے کھول دیے ہیں کہ وہ کسی بھی زبان کا علم حاصل کرے۔ آؤ، اس امت کا جو میدان ہے وہ تعلیمی میدان ہے، وہ علم کا میدان ہے۔ آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا، کوئی نوجوان اگر کسی کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو موجودہ زمانے کے تمام خرافات سے بچا لیتا ہے اور وہ اسی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے اور تمام اس طرح کے گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ اس وقت کا ولی کہلانے کا مستحق ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے بچوں کو مدارس میں اور اپنے اسکول اور کالج بنا کر کے ان میں دین کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرائیے تاکہ جہالت سے نکل کر کے روشنی کی طرف آیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس پہلی وحی کے بول پر آپ غور فرمائیں کہ کسی عبادت کا حکم نہیں ہے اس وقت، صرف جہالت سے نکل کر روشنی کی طرف آنے کا حکم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوانوں، آپ اٹھیے اور جس طرح ایک پردھان اور ایک ممبر اٹھ کر کے اپنے الیکشن کے وقت پلہ پھیلا کر کے بھیک مانگتا ہے، ایک ایک ووٹ کے لیے پیروں میں پڑ جاتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ گھر گھر جائیں، کنڈی
بنسری بجائیں اور کہیں آپ کا بچہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ہمیں مدرسے میں چاہیے، اگر اسکول کے اندر اس پہ فیس دینے کے لیے نہیں ہے تو میں اس کی جو صاحب وسعت ہے وہ کہے کہ میں اس کی فیس ادا کروں گا اور میں اس کو پڑھاؤں گا۔ اگر بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہوتے ہیں تعلیم کے میدان میں ماہر ہوتے ہیں لیکن وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، انہی نوجوانوں کو جنہیں آپ اسکول میں بھیجتے ہیں انہیں مدرسے کے اندر بھی بھیجیے، انہیں مدرسے کے اندر لا کر کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بھی جوڑیے تاکہ دین اور دنیا کا یہ سنگم جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا ساتھ ساتھ چل سکے۔ نبی علیہ السلام کے بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دین و دنیا کو آپ نے الگ نہیں کیا بلکہ دونوں کو جوڑ کر کے ہمیں مرحمت فرمایا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب کو انشاءاللہ یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ غیر تعلیم یافتہ نہیں رہے گا، انشاءاللہ تعلیم حاصل کرے گا۔ کرتے ہیں اس عہد؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہر ایک بچے کو ہم اپنے مدرسے میں ضرور لائیں گے، اسے تعلیم دیں گے، اسے ہیرا بنائیں گے، کیونکہ یہی مدارس اسلامیہ ہے جو گویا کہ کوئی نالی کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں گندے کپڑوں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اسے یہ مدارس اسلامیہ تلاش کر یہاں کے اساتذہ اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، اسے اللہ والا بنا دیتے ہیں، اسے رسول اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سے درخواست ہے جو بیچ میں جگہ خالی ہے دعا ہونے والی ہے، یہ آخری حضرت کا خطاب تھا، اس کے بعد صرف دعا ہونے والی ہے۔ جو حضرات پیچھے ہیں وہ مل کر کے آ جائیں اور دعا کے لیے بیٹھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہم نے علماء کرام کے بیانات سنے ہیں، شعراء کرام کی نعتیں سنی ہیں اور تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہوئے ہیں۔ اب سب سے آخری بات جو محمد رسول اللہ کی سنت میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ، سچے من کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں یا رب تو انہیں معاف فرما دے، آگے سے سارے گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ یا رب جو گناہ ہو چکے ہیں انہیں ہمیں معاف فرما دے، آگے سے سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب ہم سچے دل سے یہ اقرار کریں گے اور اس رات میں، اندھیری رات میں 12 بجنے والے ہیں اور آپ اتنے پرسکون ماحول کے ساتھ علماء کے بیانات سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں اس کی برکت سے روشنی کا رحمت فرمائے اور مدرسے کو بھی دور میں چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اس لیے میں حضرت مولانا زکریا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند قیمتی نصیحتوں کے بعد حضرت والا مدرسے کے لحاظ سے بھی کچھ تعاون کی درخواست کریں۔ تمام حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔